ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرما رہا ہے کالا یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے ایت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے میری سزا ہے موت، لیکن ترجمہ سمجھ میں آ گیا، پوری مجلس سمجھ آ گئی۔ موضوع کیا ہے؟ محمد و آل محمد کب سے ہیں؟ میری طرف دیکھنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ابلیس سے، بے ایمان شیطان سے اللہ بات کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ابلیس ما منعک، تجھے کس نے منع کیا؟ ان تسجد، کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا، خلقت بیدی، کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ بات سمجھا نہیں؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے؟ ام کنت من العالین، یا کہ تو عالین والوں سے ہے۔ عالین عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے آدم سے بھی بلند۔ سمجھ آ رہی؟ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ اور سمجھ آ رہی بھائی؟ زندہ آباد۔ بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میری طرف دیکھو، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے، میری پیچھے آواز پہنچ جائے گی، اللہ نے مجھے پاور اتنی دی ہے، میری طرف دیکھنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ان کا انتظامیہ کا قصور ہے نا، کبھی لے جاتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں حکومت ہی ایسے باندر دی آ گئی ہے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ یا پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔ ہوں یا انہوں بند کر چھڑ دے یا میں پڑھن دیو یار، میرا ٹائم جان دے ہے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا قال یا ابلیس ہو، اے ابلیس ما منعک، تجھے کس نے منع کیا؟ ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور رکھا مولوی کے سر پہ قرآن، اللہ کے جسم نہیں رکھتا تھا، یہ ہاتھ کس کے تھے؟ میں بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے تجھے کس نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا۔ میرا دل چاہتا میں تمہارے سامنے قرآن سے اللہ کی ساری باڈی ثابت کر دوں۔ ہم بات سمجھ آ رہی نا؟ یہاں اللہ نے اس آیت میں اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ ہیں۔ اب دوسری آیت پڑھاؤں سورۃ رحمان سے، اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، باقی صرف وجہ اللہ رہے گا۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی صرف اللہ کا چہرہ رہے گا۔ پہلی آیت میں ہاتھوں کا ذکر، دوسری میں چہرے کا ذکر۔ اب تیسری آیت پھر پڑھ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا ہے، پیارا نمبر 11 ہے سورہ ہود سے۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے نوح تو کشتی بنا
بنا کیسے ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور سمجھ آگئی نا اللہ کی آنکھیں ہیں، بات کی سمجھ آ رہی؟ پہلی میں ہاتھوں کا ذکر، دوسری میں چہرے کا ذکر، تیسری میں آنکھوں کا ذکر۔ اب چوتھی آیت پڑھیں سورۃ آل عمران سے، اللہ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنی جان سے ڈراتا ہے۔ ہوں سمجھ آئیے اللہ کی کوئی جان ہے؟ چار آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا، پہلی آیت میں ہاتھوں کا ذکر، دوسری میں چہرے کا ذکر، تیسری میں آنکھوں کا ذکر، چوتھی میں جان کا ذکر۔ اور تمام مکاتب فکر علماء نے لکھا کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، جسم جسمانیت سے منزہ مبرہ ہے اللہ، جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ وہ کیسے اللہ ہوگا؟ اس کے اوپر کوئی اور اللہ ماننا پڑے گا جس نے اس کا جسم بنایا۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ ہے اس کا جسم نہیں۔ لیکن اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے میرے ہاتھ ہیں، میری آنکھیں ہیں، میرا چہرہ ہے، میری جان ہے۔ اور تم کہو گے آپ نے کیسا ہمیں تذبذب میں پھنسا دیا ہے، خود کہتے ہو اللہ جسم نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا۔ تو یہ ہاتھ کس کے تھے؟ یہ چہرہ کس کا تھا؟ یہ آنکھیں کس کی تھی؟ ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں یہی تو وجہ ہے، تم نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہم کہتے ہیں صرف قرآن کافی نہیں، ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے پھر معصوم کا سہارا لینا پڑے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات پڑھو بآواز بلند، بٹھایا یار اس بچے کو، صلوات پڑھو بآواز بلند۔ کو سمجھ آ رہی بھائی؟ اللہ خود کہتے ہو اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، خود کہتے ہو اللہ جسم نہیں رکھتا، تو یہ ہاتھ پھر کس کے تھے؟ یہ چہرہ کس کا تھا؟ تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے نا تمہاری سمجھ میں آتے آ ہی نہیں سکتی جب تک وار سے قرآن سے نہ سمجھو گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں اس لیے نبی نے فرمایا ہے کہ جس بندے کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے، اللہ اس کے رسول کو اس بندے سے محبت ہو جائے، تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا چہرہ بن جاتا ہے، اللہ اس کا دل بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہی تو وجہ ہے نا، اگر ساری دنیا کے لوگ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے تو رسول نے خیبر کے میدان میں کیوں یہ فرمایا تھا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، اور وہ مرد کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، وہ مرد اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اللہ اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہوگا، تو پھر اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ ہاتھ کس کے بنتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا چہرہ بن جاتا ہے، اللہ اس کا دل بن جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے بھائیوں نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کے اندر لکھا جب حشر کا دن ہوگا اللہ حساب لے لے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ جہنم کے اندر اپنی ٹانگ رکھے گا۔ ہوں جس مذہب کا اللہ بھی جہنم سے نہیں بچ سکا ہے، اور جس مذہب کا اللہ بھی جہنم سے نہیں بچ سکا، وہ بندوں کو کیسے بچائے گا؟ اور پھر مولوی نے خود لکھا اللہ حشر کے دن خود کرسی پہ بیٹھے گا، خود کرسی پہ بیٹھے گا، نیچے سے کرسی چر چر کرے گی، اللہ خود حساب لے گا، کیونکہ اللہ کا جسم، اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ نیچے تو خود حساب لے گا۔ عقل کے اندر جب وہ جسم نہیں رکھتا تو کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ کرسی پہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا، کرسی تو بیٹھنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ اللہ تو جسم نہیں رکھتا، کرسی پہ نہیں بیٹھے گا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ جس بندے کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے، اللہ اس کے رسول کو اس بندے سے محبت ہو جائے، تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا چہرہ بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کا دل بن جاتا ہے۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے کہ مولوی کو سمجھ نہیں آئی کہ کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ کرسی پہ اللہ نہیں بیٹھے گا۔ پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابہ تک پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ لکھ لو اللہ کرسی پہ نہیں بیٹھے گا، وہ ذات کرسی پر بیٹھے گی جس کے ہاتھ کے اللہ ہوں گے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہوگا، جس کی آنکھیں عین اللہ ہوں گی۔ ارے اللہ نہیں، وہ پورے کا پورا علی ولی اللہ ہوگا۔